السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک الفاظ ہے لفظ امی، اس کے بارے میں تھوڑی مسکنسیپشن ہے۔ لفظ امی کا ترجمہ سیدھا سادہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ اب یہ پڑھا لکھا نہ ہونا میرے اور آپ کے لیے ہے، لیکن ہم اس ترجمے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یہ لفظ ہم لگائیں گے، ہم اپنی زبان سے کہیں گے کہ اللہ کے حبیب پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے، اور پھر ہم پر غیر بھی حاوی ہو جائیں گے کہ تمہارے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے تو ہم کیوں مانیں انہیں۔ ہاں اتنا چل سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انسانوں میں کسی سے نہیں پڑھے تھے، اللہ نے ڈائریکٹ پڑھایا تھا، غار حرا میں وحی کے ذریعے سے ڈائریکٹ پڑھایا تھا۔ اسی لیے ہندو مذہبی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے باقاعدہ اس بارے میں کہ ماتو جی ہندوا حویس کردم ایسے شائے مام ہے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے، کسی انسان سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ رب ان کو ڈائریکٹ پڑھائے گا۔ وہ پڑھے لکھے ہی ہوں گے، ان کو رب ڈائریکٹ پڑھائے گا، وہ انسانوں سے نہیں پڑھے ہوں گے۔ تو اسی لیے آپ نے بھی سن لیا، باقاعدہ وید بھی گواہی دے رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے پڑھا، بلکہ کسی انسان نے نہیں پڑھایا۔ اگر انسان پڑھا دیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ استاد بن جاتا، اور وہ نبی سے بڑا ہو جاتا، یعنی استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، وہ نبی سے بڑا ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے اللہ کے حبیب کو ہی سب سے بڑا کیا، سب سے افضل کیا۔ اللہ کے حبیب کو کون پڑھا سکتا تھا جب ان سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہہ دیا کہ اللہ کے حبیب کیا پڑھے لکھے تھے، پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ ترجمہ صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا کر سکتے ہو کہ لفظ امی اتنا لگا سکتے ہو کہ کسی انسان سے نہیں پڑھے، بلکہ رب نے ڈائریکٹ پڑھایا تھا۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس کو باقاعدہ طور پر یاد کیا جائے اور سمجھا جائے، تبھی تو آگے حضرات کے آگے یہ بات دماغ میں بیٹھے گی۔